من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الصلوات والسلام على أخيه ووليه وابن أمه ووالد سيدنا أمير المؤمنين الصلوات الصلاة والسلام على سيدة الجليلات الطاهرات الزكيات النقيات الرزيات مرزيات مخدومة محرومة عن حق میراث أبيها والسيدات النساء العالمين صلوات والسلام على حسن المصوم المسموم وعلى حسين المظلوم المقتول المردوع من الكفاف في الكربلاء في يوم عاشوراء الذي كان عند وقت وداعه من الخيام ويوم كلثوم والقية سكينة عليكنا مني السلام أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون اتنے مہربان تشریف فرماؤ سارا اللہ آباد اتنے مومنین دنیا تو ڈر گئے اللہ انہوں کو جنت الفردوس عطا جو مومنین مریض ہیں عموماً خصوصاً ملک صاحب کو خالق صحت کاملہ و حاجلہ خالق دے میں ہر مجلس ابتدائی یاد رہا کہ خالق دے ہر بندے تے بہت ڈھیر احسان ہے جنہاں دا احسان ممکن نہیں انسان اللہ نے قیمتی انسان پیدا کیا یہ اس دا احسان ہے اور اس دنیا واسطے سی پیدا نہیں ہوئے ساڑھا مطلب نہیں علی مولا فرمائے دا انکا خلقتا للآخرت لا للدنیا سوچو فکر کرو آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہو دنیا کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے علی مولا فرمائے لو تعلمون ما عالم مما تویانکم غیب ہو لخرجت من السعداء مولا فرمائے جو میں علی جانتا ہوں اگر تم جانتے تو یہ آبادیاں چھوڑ دیتے شہر چھوڑ دیتے جو محل قصر بنا رہے ہو شہر چھوڑ دیتے خرجت من السعداء جنگلوں میں نکل جاتے صحراؤں میں نکل جاتے تبغون علی اعمالکم وتنتظرون علی انفسکم فرمایا اپنے اعمال تے رو جو کرنا کیا ہاتھ کریں دے کے بدے تنتظرون اپنے سر کے ماتم کرو ہائے کس لیے بھیجے گئے کس لیے اللہ نے سان دنیا تے بھیجا
آئے کس واسطے ہیں، کر کیا ہے؟ اس واسطے فرمایا اس واسطے کہ تنتظرون علی انفسکم، فرمایا ترکتم اموالکم لا حارس لہا ولا خالف علیہا، جڑے دن رات محنت کر کے مال کما رہے ہو نا، علی فرمانے نے وہ رستہ تے سڑ کھتو کہنے ذمہ نہ لو۔ اگر آپ کو اس حساب کی خبر ہوتی کہ کل کتنا مشکل حساب، میں کل بھی عرض کیتا کہ جیتے مولا نے دنیا کی مذمت کی تھی، انہیں مقصد ہے کہ تو بھوکے مرو۔ گال یہ ہے کہ دنیا بھی کماؤ عبادت ہے، تھوڑا دماغ یعنی دنیا کماؤنا عبادت ہے۔ عبادت میرے بھائیوں سب سے بڑی عبادت ہی رزق کے حلال ہے۔ محنت کرو، 24 گھنٹے تھوڑی عبادت کی۔ اما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے عبادت کے لیے پیدا کیے ہیں، ہر وہ کام جس میں اللہ کی رضا ہے وہ عبادت، بیٹھنا عبادت، سونا عبادت، جاگنا عبادت۔ اس لیے میرے بھائیو اللہ نے عذاب پیدا نہیں کیتا اور ساڑھا وطن نہیں، آخرت واسطے پیدا۔ دوسرا فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ جو دنیا کے اسباب اشیاء دیکھ رہے ہو، خالق فرماتے ہیں دنیا کا ساز و سامان، تھوڑی شادیاں، تھوڑی اولاداں، تھوڑے مال، تھوڑے بینک بیلنس، تھوڑے سونے چاند دے ڈھیر، تھوڑے نبران گھوڑے، تھوڑے ڈائری فارم، تھوڑے مال، تھوڑے زراعت، اور میں سب یہ دنیا کا معلوم ہوتا ہے، دنیا کے لیے ہے۔ واللہ عنده حسن المآب، جو بہترین ٹھکانہ ہے وہ تمہارے خدا کے پاس ہے، جو تمہارے لیے بنایا ہے وہ بہترین کا۔ واللہ عنده حسن المآب، بہترین گھر، بہترین ٹھکانہ وہ ہے جو اللہ کے پاس ہے۔ پھر اپنے حبیب نے کو اعلان کرایا، قل اعنبئکم بخیر من ذلکم، توجہ ہے نا، مراد نہیں ہے۔ پھر وہ قل اعنبئکم بخیر من ذلکم، کہتے اعلان کر دو، آؤ میں تجھے بتاؤں، دنیا تو آپ نے دیکھ لی ہے، جتنی دنیا بھی آپ نے دیکھ لی ہے، خالق فرمایا دنیا نے آپ نے دیکھ دیے، لیکن آؤ یعنی قل اعنبئکم بخیر من ذلکم، جو اس دنیا سے بہترین ہے، بہتر ہے، کچھ نہیں بہت زیادہ، یعنی یہ دنیا دیکھ لی ہے۔ قل اعنبئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا، یہ دنیا ہر ایک واسطے ہے، کوئی مننے نہ مننے، منگے نہ منگے، جو بھی ہے یہ دنیا ہر ایک واسطے ہے۔ جیڑا سونا گھر میں بنائے وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، وہ متقیوں کے لیے۔ للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتہا الانہار، سبحان اللہ۔ اللہ دسیا اتنے نعرہ ماندیاں لٹھیاں نے، یہ نعرہ دی کیفیت بھی لٹھی نہیں تھی، وہ نعرہ دی کیفیت ہے، یعنی اس دنیا دی کیفیت ہے ماسر اللہ دی نتقو، یعنی ماسر اللہ دی نتقو، یعنی وہ نہریں جو متقیوں کے لیے بنائیں گے، وہ یعنی دودھ دیا نعرہ جاری، اس لیے اللہ نے بہترین جنت بنائی۔ للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتہا الانہار، جس میں نہریں جاری ہیں، وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ، سبحان اللہ۔ سب کمال سے، سب نعمت سے بڑی نعمت اللہ کی رضا ہے۔ اس وقت مولا کائنات کے جملے موجود ہیں، الہی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا لجنتک، میرا اللہ میں علی تیری عبادت، تیری جنت لالچ تو نہیں کی تھی، جہنم دے خوف تو نہیں
جنت نامہ طالب ہوا. میں علی حیران ہوں, جنت کے طرح بال بھی سو جاتے ہیں. کیونکہ شوق یعنی نیند روچی نہ تو نہیں آتی, یا شوق تو نہیں آتی یا خوف تو نہیں آتی. توجہ ہے عجیب اور فرمائے جنت شوق رکھنے والی ہستیاں بھی نیند کرے سے نہیں, کیونکہ جنت عظیم نعمت ہے. میں حیران ہوں انی بلم اراک الجنت نام طالب ہوا ولا نار نام حارب ولا کنار نام حارب ہوا. میں علی حیران ہوں, جنت کے طلبگار بھی سو جاتے ہیں, جہنم سے ڈرنے والے بھی سو جاتے ہیں. جنت بڑی جاگی. مولا دے خدمت سبحانک خالقا و معبودا بحسن بلائک عند خلقک. توجہ ہے سبحانک خالقا و معبودا بحسن بلائک عند خلقک. میرا اللہ تو کتنا پاک ہے, میرا خالق تو کتنا عظیم ہے, میرا خالق تو کتنا محسن ہے, میرا خالق تو کتنا مہربان ہے. یعنی میرا اللہ سونا امتحان ہے. سبحانک خالقا و معبودا بحسن بلائک عند خلقک. اپنی مخلوق کا امتحان لیے ہی ہر کہتے میں یاد ہے خدا. مشتق کو یاد ہے کسی میں تکلیف لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. سونا گھر بڑا ہے, یعنی آزمایا امتحان ہے, آزمائش ہے, لیکن جو جس کی حیثیت ہے اس کے مطابق ہے, اس سے زیادہ امتحان نہیں ہے. اس واسطے ثم خلقت دارا وجعلت فيها معطبة ومشربا ومطعما وأزواجا وخادما وقصورا وأنهارا وزروعا وثمارا. سبحان اللہ. اولا جنت کی تعریف قرآن پڑھو تو جنت کی تعریفاں تو پتہ نہیں سی. علی دی عظمت, علی دا فرمان سنو تو کمی علی دے فرمان کی کوئی. میرا اللہ سونا گھر خالقی ہے. ثم خلقت دارا وجعلت فيها معطبة ومشربا. میرا اللہ ادھر دسترخوان لگا بھی, دسترخوان توحید لگا ہے, ہر قسم کے نعمت موجود ہیں. خلقت دارا وجعلت فيها معطبة ومشربا. معدو سارے دسترخوان کے سارے نعمت لگی ہوئی پروتے. جنت انتظار کرے, قدموں میں لا کے تجلیل فرما. سبحان اللہ. یعنی معطبة ومشربا ومطعما, اور تمہاری ضرورت کھانے کی سب چیز, وازواجا وخادما, بغیر کسی تکلیف دے والیاں بیویاں, پاک و پاکیزہ بیویاں, بغیر تنخواہ دے غلام نوکر غلمان. یہ تمہاری رہائش واسطے. تے قصورت یعنی قصورت اتنے دنیا تے محل بڑھائے نے, کوٹھیاں بڑھائی نے, بنگلے بڑھائے نے, لیکن یہ ساری کائنات تے بنگلے اکٹھے چکرو جنت دی ایک کوٹھی دا مقابلہ نہیں کر سکتا. جنت وہ جاگیر ہے, ہزار گیٹ دی ایک ہی کوٹھی, ہزار غلام ملک کھڑے, سردار دے استقبال کرتے. یعنی سونا گھر بڑھائے, فرمایا پانہارا وقصورا, محال بڑھائے نہیں, نہرہ جاری کی تھی نہیں. فرمایا سرورا وثمارا, پھر پھل اتنے جو جس کو پسند ہوگا جنتی جس وقت ارادہ کرے گا, یہ ارادہ کرے گا اس درخت دیا شاخہ جھک گیا. اٹھنا نہ پوسی, جو مجھے محنت کرے, پھل توڑے, دماغوں کو استعمال کرے. جنت نہ ہوئی نا. یہ جتنے مومن بیٹھے ہو یہ سارے مومن انشاءاللہ جنتی ہو جائیے, جو سونے ماحول ہی بیٹھے ہو, یہ سمجھو جنت ہی بیٹھے ہو. یہ جنت ہی جنہیں مطمئن بیٹھے ہو, جنت ہی جو مطمئن بیٹھے ہوئے مومن, جیسا ہر ایک دا اپنا اپنا پروگرام بنتی کہ میں وہ فروٹ استعمال کر رہا ہوں, وہ اکسیمہ وہ استعمال کر رہا ہوں, وہ اکسیمہ وہ استعمال کر رہا ہوں. یہ ارادہ کرے تو ویسی شاخہ جھک جھک کے آدھی ہے. اور پھر لطفے ہے کہ اس سے کوئی تکلیف کوئی نہیں, اس سے کوئی پریشانی کوئی نہیں.
اتنے تو میری گاڑی پریشانی کھا گئی جی. کوئی بندہ میں تو سکھی نظر نہیں آتا, ہر بندہ پریشان ہے کیونکہ حالات ایسے دنیا کے اور اسے خود بنا دیتے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. قبلہ یہ جتنے مسائل ہیں, مشکلات ہیں, ہمارے کردار کا نتیجہ, کیونکہ ظلم ہے, عدل نہیں ہے. برکتیں ہوتی ہیں عدل سے, بالعدل تضاعف البرکات, عدل سے برکتیں ہوتی ہیں, ظلم سے برکتیں نہیں ہوتی. قبلہ آپ دیکھ لیں, خداوند عالم تھوڑی لمبیاں زندگیاں کرے, یہ دنیا دا رنگ بھی دے دے پہو, تے حجت خدا کو بھی آمان دے, یہ طویل ہو سی رنگ دے کہ برکت ہی برکت ہو. فصلہ دے بارے خرچے ڈھیری بچت کوئی خرچے کر جڑے نظام حکومت یہ وقت انہاں زمیندار کو پتہ جڑے بہندے ہوتے یا کاروباری بندے جڑے کوئی کاروباریاں دا فائدہ ہوئے, کاروباری کو بڑے ہوئے تو چھوٹے چھوٹے درخت نہیں. یعنی یہ کیفیت ہے, توجہ ہے نا میرے بھائیو, یعنی اس لیے چونکہ عدل نہیں ہے, انصاف نہیں ہے. جب حجت خدا تشریف لائیں گے, عدل کا نظام ہوگا, جہاں عدل ہوگی وہاں برکت ہی برکت ہوگا. اور میرے بھائیو, بعد میں کے زمانے اگر ایک ایسا نظام بن سکتے, اگر پہلے نو حق دیتا ہوئے تا آج دنیا جنت ہو گیا, دنیا جنت ہو گیا. اس لیے میرے بھائیو, یعنی سونا گھر بنائے میرے اللہ, جس سونا نظام بنا کے اس دنیا دے وچ ہمیشہ کی زندگی موت کا تصور ہی کھائے. دوسری گل ہے تو بڑھنا نہیں ملتا, ویسا کہا ہے نا وہ تو بڑھنا کوئی نہیں ملتا. یہ خیال ہے کیونکہ ماحول ایسا ہے, فضا ایسی ہے, 500 سال دی مسافت دے بڑھڑے جوان دی ویسے. اور اس دنیا واسطے کوشش کرو, سارے الہ مغفرت من ربکم و جنت ارض السماوات والارض. وہی دنیا دیا رونقاں دے کی دیا نے, ان دنیا دیا وفائیں دے کی دیا نے, ان دولتاں دے رنگ دے کی دیا نے. اللہ دے بندے وہ کوشش کرو جی ہمیشہ تواڈے کول رہے, کدے جدائی ہوے بھی نہیں. لیکن عجیب اللہ فرمیندے ثم ارسلت داعیا یدعو الیہا. او میرے اللہ, ایڈی سونی جنت بنا کے ان کے دروازے بند نہیں کیتے, اے گیٹ کھلے پہ 1,24,000 عظیم ہستیاں, امین صادق کائنات کی عظیم ہستیاں بھیجیاں نہیں, بیدار ہر حوالے نال بیدار, اللہ دے چڑے ہوئے لوگ آئے لوگاں نوں دسن واسطے. وہ کیا ہوتے کریں جو مسافر ہو, سامان بناؤ تے جنت وقت جنت موجود 1,24,000. اور قبلہ آپ اندازہ کرو, اتنی کوئی کمزور پراگرس نہیں ہے نا جیڑی انبیاء دے نال آنے والے جنت بننے والے لوگ تھوڑے رہے, جہنم کے لیے لوگ زیادہ تھے. اور جنہاں نبیاں دے نال اختلاف کیتے وہی جنت ویسے جی نبیاں دے ظلم کرنا نہیں. نبی سجے نہ جنت یہ ظلم کر دیا. نبی گل میں نہ کرا, تسی پڑھو حضرت یونس علیہ السلام یا حضرت صالح, باقی لمبیاں زندگی حضرت نوح علیہ السلام نے 900 سال تبلیغ. حضرت یونس علیہ السلام کی تبلیغ میرے خیال 100 سال تو بھی زیادہ ہے, تے 2 بندے مسلمان تھے. اور انگریز دیکھو مبلغ نبی ہو گئے تے سدے جنت ہو گئے, ایڈی بڑی رہی ہے تیری 2 بندے. حضرت صالح علیہ السلام انہوں نے میرے خیال 104 سال تبلیغ کی تھی, بندہ ایک ہی مسلمان نہیں تھی. نبی صدر برادری دے بندے آنے, آؤ بھائی تھوڑی ساڑی ساتھ ہوڑی جائے, یہ ڈال سا جو ٹھیک ہے تو سب بیٹی کہیں نہیں منی, گنگا لے یا کوئی میڈیکل منواؤ یا اپنے خداؤں کو آخو جو بیٹی بنے.
بھائی اپنا مطالبہ کرو میں خدا تو بناؤں جب میں مطالبہ کرے نا تھوڑے خدا آپ بنے خدا نے گل تو بھائی کوئی بندے دی ہے نا ساتھی میں آدھی ہے انہوں آگے بس آپ تھوڑی مہلت دے اس اپنے خداواں نال گال کر گنو کہ بلا سارے خداواں دے دروازے تے آ گئے سجدے کریں دے منتا کریں دے مہربانی کرائے اسا کو شرم ساتھ نہ کرائے جیڑی گال اللہ دے سالے کرے وہ دی من کے نہ باویں ساری زندگی ساڈا کوئی کام نہ کرے سزا دی اٹا یہ برادری دا مسئلہ ہے سب شرمندہ نہ کرے اور منتا کریں دے رہے حضرت سالے واقعوں نے آؤ سہی حضرت آئے کیڑی گفتگو کرنے پتھران دے کیڑے پتھران کام کرنے اچھا بات چاہاں سے بات منت کی تھی پوچھنا پڑے توجہ ہے انہوں نے کہا بھئی کیا لے ہے ساڑھا تا نہیں کیتا اور تو اپنے خدا پر ساڑھا مطالبہ بنوا دے فرمائے آؤ میں حاضرہ میرا خدا تا چاہتا ہے جو چاہتے ہو میں اللہ دے اوڑا تا دیا اکٹھے سی گئے میٹنگ کی تھی یہ ساڑھے خدا نہیں کر سکے نا گال وہ کرو کام وہ دسو جڑا حضرت سالے دا خدا ہی نہ کر سکے کیڑا بھی انہوں نے کہا جڑا فلانا پتھر ہے سارے ساڑھے علاقے سخت پتھر ہی ہوئے پہاڑی ہوئے اس سے سخت پہاڑی تو حضرت سالے لوگوں کو ایک ڈاچی پیدا کر ڈاچی 9 مہینہ دیا حملہ یا بچہ ڈالوے وہ ڈاچی آگے لگی کہ وہ پہاڑا تو ڈاچیاں نکل گیا کیونکہ انہوں کو اللہ دی طاقت اندازہ کوئی نہیں جیڑا اللہ کی رات نال پہاڑ بنا سکتے ڈاچیاں نہیں کر سکتے وہ کام دسو جڑا نہ کر سکے قبلہ بس مختصر کرا مطالبہ ہویا میرے خیال پنجیک بندہ گیا ڈاچی پہاڑ پھٹ گیا تے ڈاچی نکل آئی حق دا بڑھدا جب نہ لٹھا وہ تو من وجہ نہ 5 بندے ایمان لے آئے تے باقی آ گئے جادو نبی دی محنت دیکھو تے اتنا بندہ دے حوصلے دیکھو انجام کی ہویا حضرت فرمایا اللہ دی ناقید یہ تھوڑے واسطے ایک اللہ دی نشانی ہے ایک کچھ ناقہ ہے کہ چرسی کھاسی پیسی اللہ دی زمین دے تو اسے کو آکھنا کچھ نہیں ورنہ برباد تھی وہ سمجھے ڈاچی کو کچھ تو سا آکھا انہاں ظلم کیتا ڈاچی دیا کوچا کاٹ چھوڑیاں ڈاچی مری گئی اللہ دے نبی فرمایا 3 دی مولت ہنے توجہ ہے 3 دی مولت ہنے پہلے دیاڑے تھوڑے چہرے زاردوں ویسے دوجے دیاڑے سرخوں ویسے تیجے دیاڑے سیاہ ویسے اللہ دا عذاب ویسے وقت نے معافی مانگے نا وقت نے لیکن برادریاں دزیر خواب ہے پتہ نہ کیا نے پہلے نہیں جنہیں چہرے زاردوں ہیں اپنا کا عذاب آتا ہے لیکن سالے کل کی بھی معافی مانگے جہنم منظور بڑے بڑے بندہ دے ایسا اقوال چھوڑیں جہنم قبول ہے جھکنا قبول نہیں ہے بہرحال میرے بھائیوں دو جانی 3 جانی سیاہوں کے چہرے اللہ دا عذاب آیا تے سارے برباد ہو گئے توجہ ہے یعنی جنت کے لیے بھی کچھ کرنا پڑتا ہے جنت ہی نہیں جو ہاتھ بندہ بھجلا ہو جائے جنت ہی داخل ہو جائے جنت ہی کی معیاری کر ہے کیونکہ سرکار نے فرمایا جنت و عدت للمتقین جنت متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے کہ خیال میرے سارے محترم اتنے تشریف فرماؤ جنت شوق رکھ دے ہو اللہ سارا رہے اچھا جنت دیا کوئی نشانیاں پکائی ہوتے ہو بھئی جنت دی جنہ وجہ میں انہوں نے نشانیاں کی نہیں بندے کیڑے نشانیاں وہ جنت پڑھ دیتا ہے کہ آپ نے نشانیاں تو سوچوں کہ جنت میں جانے والوں کے علائم کیا ہوں یہ کیا حال ہے بھائی گل بلا سے گئے یا نہیں جنت جو تیار ہوتے جنت آ تو ساں سوچے دے بھی مٹھا بھی نہیں تے سبزی بیٹھے ہوتے تیار بھی سارے ہو ایڈی بڑی جنت دے بھی بنجن واسطے کوئی بندے تا معیار ہونا کہتے یا نہیں ہونا چاہیے جی اچھا یہ معیار ہے تو مت جرا قرآن دا سال ہو تو ایک ہی نظر نہیں آتا معیار پہلے سال بنایا ہونا ہے یا جڑا قرآن دا سے توجہ ہے اور کسی بڑے کھاتے دیا کہ بڑے ہو دیا دیا آوازیں نا سیٹاں سارے مجمع درخواست دیکھو
پہلے تو بندے ای سیٹ تو کرتے ہیں جو ساڑھا معیار نہیں جنت واسطے سارے تیار ہو، ای سیٹ تو جنت کمزور ہے نا میرے بھائی۔ جنت کے لیے پڑھو قرآن، سورہ رات 9 نشانیاں ہیں جنتی لوگوں کی، یاد کرو تو پکاؤ، پھر یاد کر کے پھر گزار دیکھو لیکن ساڑھے وچ کتنا نشان، کیونکہ جنت میں جنت وچ عقل مند لوگ ہونے نہیں بھی عقل نہیں، کیونکہ جسے لے سورہ بول کے گھبراتے تو نہیں، یعنی کلما ان کے یا علیہ فوج فعلیہ فوج سالم خازنت و عالم جاتے کو نظیر، جہنم دے وچ فوجاں یا فوجاں سٹیاں وچ کلما ان کے یا فیا فوج سالم خازنت و عالم جاتے کو نظیر۔ جہنم میں لوگ سٹے ویسے تھے، خازن جہنم کوئی سے وہ سرداروں 10 دعا ڈراون والا کوئی نہیں اس مصیبت تانو بلا ڈرانے والے تو آئے تھے فکذبنا، ہم نے جھٹلا، آج پتہ لگے وہ صادق تھے ہم جھوٹے تھے، وہ امین تھے ہم خائن تھے۔ فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال مبین، ہم ان کو کہتے تھے اللہ نے ایک نازل ہی نہیں کی تھی، خود تشی گمراہ ہو، لیکن جب جہنم پہنچ جائیں گے اب خیال آئے گا لو کنا نسمع و ناقل ما کنا فی اصحاب السعیر، اگر ہم عقل سے کام لیتے تو آج جہنمی نہ ہوتی۔ اس لیے عقل کی تعریف بھی یہی ہے میرے بھائیوں، عقل ما عبد بالرحمن وقت سے باب الجنان، عقل وہ ہے جس سے اللہ کی اطاعت کی جائے اور جنت کو قسم کیا جائے۔ یہ قیمتی جنت ہے، یہ تو اللہ مولا علی فرمائیں کہ میں ہونے عرض کی تھا میں کائنات ہی لکھے جنت سستی شے کوئی نہیں پر خریدار کوئی، جنت سستی شے کوئی نہیں پر خریدار کوئی، ایک خریدار جی جنت تو سستی جاگیر کوئی نہیں، چونکہ جنت ایڈی قیمتی ہے ایڈا خریدار کوئی نہیں۔ علی فرمائے اچھا ہوں تسی دیکھو دنیا دے ہوتے بڑی توجہ، جنت دا ہر کوئی شوق رکھتے ہو نا، اللہ سارا نو لے بنے کہ جہنم دا شوق ہی ہے نہیں، اچھا میرے خیال جہنم مفتی والا نہیں کرے گا، بڑی توجہ نال گل سنائے، جہنم مفتی والا نہیں کرے گا، لیکن پڑھے لکھے تالا لوگ بیٹھو جیڑی جہنم مفت والا نہیں کرے دی سارا خرچہ ہی جہنم کے لیے ہو رہا ہے۔ وہ دنیا کا رنگ دیکھو، مال دولت کی کمائی دیکھو، خرچ دیکھو، اخراجات دیکھو، یہ جنت کے لیے خرچ ہو رہے ہیں یا جہنم کے لیے؟ جو ظلم کر رہا ہے، ظالم کی سپورٹ کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی میں دولت خرچہ وہ جنت نہیں رہا۔ اب دنیا میں دیکھو دانانوں کو بھئی جنت پہ خرچہ ہوگا یا جہنم پہ؟ خرچہ ہو میں جہنم دے دے جانا تیار کرو جنت، یہ عقل کا علاج ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ بجائے تک وہ عقل دیتا ہے، تک وزیم انسان بنا ہے، تک وہ نعمت دی دین اسباب پیدا کی، تک تھوڑے جائے دیہاڑے محنت کرتے جنت جا سکھ دی زندگی گزار۔ اب یہ جنت کی بلا ویسے اللہ کا مفت سستی جنت دے ہونا چاہتا ہے، لیکن روز معاشر وقت ویلا چلا گیا نا تیڑی مانگی تے ویسی دا سودا کی نہیں کوئی نظر۔ سورہ رات میں للذین استجابوا لربهم الحسنی، یعنی جو اللہ کے فرما بردار ہیں ان کے لیے نیکیاں اور خوبیاں ہیں، جو اچھے لوگ ہیں نیک لوگ ہیں اللہ کے فرما بردار ہیں۔ والذین لم یستجیبوا لہ لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثلہ معہ لافتدوا، فرمایا ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے فرما بردار ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں، اگر ان کے پاس یہ پوری دنیا ہو مثلہ معہ اور ڈبل اس دنیا کا ڈبل ہو، پھر بھی وہ اگر اپنا فدیہ دینا چاہے، جنت خریدنا چاہے، جنت نہیں چھوڑ دے بھائیو، یعنی وعدہ حصول حساب، اس کے لیے پورا سخت حساب ہوگا اور اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا۔ آج جنت
دی سستا موقع نہ وجہ یعنی میں ماہ رمضان دے وچ نہیں پیکج لگ رہے یہ جنت دا پیکج چھوٹا چھوٹا کام کرو کہ سب نالوں جڑا آسان کام ہے وہ یہ کہ تسی حرام چھوڑ دیو جھوٹ چھوڑ دیو انشاءاللہ جنت اب جنت ہوندا صاحب تو ساتھ پے صاحب جنتیاں علائم رسو پہلی نشانی جو کہ انما یتذکر اولو الالباب صاحب عقل لوگ ہی تذکر اور نصیحت کو قبول کرتے ہیں. اگر ٹائم میں زیادہ طور پریشان نہ کرا تو سیاہ اندازہ کروں میں دو نبیاں نے تھوڑی مثال دیتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کی تھی 80 بندہ مسلمان. پروگریس یہ ہے آپ دیکھو آج دنیا میں دیکھو کتنے لوگ آئے تیار تو سارے جنت کے یار تو ہر کوئی جنت ہے. اچھا یہود و نصارہ سارے کو مارے کھڑے یہودی انہوں نے کہنا سنا ہی نہیں انہوں نے نخرے دیکھو انہوں نے نال دیکھو وہ آدھے نہیں یاد خلال جنت الا من کان ہودا کوئی نہیں جائے گا جنت میں مگر ہم. یہودی کہتے ہیں ہم کیوں نانو عبا اللہ وابنا ہم اللہ کے بیٹے ہیں اللہ کے دوست ہیں جو کہ حضرت عزیر کو وہ خدا کا بیٹا مانا. وہ آدھے ساڑھا دا رشتہ قریب دے اللہ آدھے یہ میرے دشمنی کہ کوئی دوسرا دوست نہ بڑھا وہ آدھے جنت میں ہم جائیں گے. یہ ہے کہ نہیں خدا فرما رہا ہے یا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء او ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ. جیڑا بڑے سی انہاں جو سی تے انہاں دا پروگرام سنا نے وہ آدھے جنت میں ہم جائیں گے. فیصلہ کون کرے سی اللہ ہی کرے سی. اب دیکھو پہلی نشانی جنت ہوگی انما یتذکر اولو الالباب الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق. گھبراتے تو نہیں پہ پہلی گل جو اللہ سے عہد کیا اس کو پورا کرنا. اللہ وہ ذات ہے اللہ وہ طاقت ہے جس نے عالم ارواح میں اور عالم ذر میں بھی ہم سے اقرار توحید کیا. انبیاء کا اقرار لیا ہے توجہ ہے نا میرے بھائیو اوشیاء کا اقرار لیا ہے کیونکہ الستو بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں بلا سارے سے اقرار کر دیا ہے. اور پھر جائے آگے میرے بھائیو اللہ تعالی میں تفسیر نہیں پڑھے کہ اللہ تعالی بہت وسیع معاملہ ہے عہد الہی کا یعنی جو جو حکم خدا ہے اس کو تسلیم کرنا پڑے گا. اللہ وحدہ لا شریک لا الہ الا اللہ کوئی اس کے علاوہ لائق عبادت نہیں ہے یعنی کوئی اس کا ثانی نہیں ہے. اب جس نے کلمہ پڑھ لیا اس نے اللہ سے عہد کر لیا اور اس کلمے دی لاج اور رکھنی ہے جیویں جیویں خدا عہدہ وجے بندہ وجے کرے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اور محمد علی بیت محمد صلوات. توجہ ہے اب جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا عہد کر لیا اللہ کے انبیاء کو مان لیا اللہ کے کتابت ایمان لے ابراہیم اسی دیکھو یہ سورہ باقرہ دی پہلی آیات جڑی ہے یہاں تے مت کرو کہ اتنا زیادہ نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں سب کچھ ہوگی متقیوں کے لیے ہدایت ہے. ویسے کتاب تو ہر کے واسطے ہدایت ہے لیکن کتاب سے فائدہ متقی اٹھاتا ہے. الذین یؤمنون بالغیب جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں جو غیب پر یہ جتنا ظاہر سارے سامنے ہے نا یہ غیب کی جزئی نہیں غیب بہت وسیع ہے. غیب اچھا کیا خیال ہے ملائکہ ساڑھے نال دور آنے نکلا نٹھے رہے یہ صحیح. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی صورت ما شاء رکبک. توجہ اللہ دو انسان کیڑی شے تے کو تکبر کیتا ہے میں کریم رب نو بھول گئے ادھر خلق کیتا ہے میں تے سامنے اللہ دی خالق کا فسواک
لگا کہیں لے جھاٹ میں لگے رہنا اسے اپنے بارے سوچو یہ اپنے ہاتھ دیکھو انہوں دی بناوٹ دیکھو انگلیاں دیکھو انہوں نے پھورے دیکھو یہ بازواں دی کیفیت دیکھو روح برابر ہے یہ بات دے کاٹے ہوئے نہ تھا کیا بندہ خوبصورت لگیا یا کام کر سکے پیرا دی کیفیت دیکھو فعاد اللہ کا سوا کا یعنی درست بھی بنایا برابر بھی فعاد اللہ کا فی یہ صورت ما شارک بکا اور کتنے بندے قرآن دی آیتہ پکائی بدے ہو بڑا مشہور تھوڑا یہ شہر ہے انشاءاللہ خوشاب اللہ تمہیں سلامت رکھے مدرسے دی وجہ تم اللہ اس میں ترقی دے ہوئے بڑا پورے ملک کی بات کے غیر ملک بھی تھوڑا مقام ہے لیکن جو کی آیتہ پکائی بدے ہو سبحان اللہ آپ میرے بھائیو یعنی جو منون بالغیب یعنی فرشتے ساڑھے نال آنے یہ انکار کرنے دیا تو کافر نوائز میں علیکم الحافظ چونکہ اللہ میں علیکم الحافظ کرامن کاتبین تو ہڑے نال دو محافظ رہنے تے بڑے کوئی عظیم فرشتے ان دے عظیم فرشتے تیری خدمت کرن علیکم الحافظ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون یعلمون ما تفعلون توجہ جو کرتے ہو جس وقت کرتے ہو جہاں کرتے ہو یہ فرشتے جانتے ہیں خدا نہیں فرمائے اندھاری رات بھی تھوڑے دینا دے درمیان وہ کرنی ہوتی علیکم الحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون جو تم کرتے ہو وہ یہ فرشتے جانتے ہیں نال ہر ویلے لکھ دے بات تک فرمایا چونکہ کتنے کریم فرشتے اب اللہ نیکی کا ارادہ کرے اللہ آتے ہیں نیکی لکھو بیٹا کریم ہے نیکی کا ارادہ کرو اللہ آتے میرے بندے دی نیکی لکھو جا برائی کا ارادہ کرے اللہ آتے نہیں ہمیں کی تھی نیس نہ لکھی نیکی کار چھوڑی ساتھ ہون ہی دیا دہا لکھ چھوڑو نیکی کار چھوڑی ہون ہی دیا دہا لکھ چھوڑو برائی کار چھوڑی آدھے حالے نہ لکھو مدد جھٹتے ہی توبہ چکرے اور کہتے حالے معصوم فرمائے دے سیاڑے پڑھو مدد کی تے تھوڑیاں اکائیاں تھوڑیاں دہائیاں تے نواز بچے گناہ ہی نہیں اکائیاں تے نیکیاں ہی نہیں دہائیاں تے آپ اکل مند پڑھو جیسے ہوتے دہائیاں تے ہوتے اکائیاں غالب آوانے دو یکل مند قرآن کہہ رہے ہیں توجہ آنا میرے بھائیوں یعنی پہلی بات یہ ہے میرے بھائی جو منون بالغیب وہ غیب پر ایمان رکھتے وہ یقیمون الصلاۃ نماز کو قائم کرتے بلا نماز ساری دنیا پڑھ رہی ہے لیکن یہ قرآن کی نماز کی عظمت ہے قرآن کہہ رہے ہیں الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر نماز وہ عظیم عبادت ہے جو برائیوں سے روکتی ہے ہر نمازی نماز پڑھنے والا یہ دیکھے نماز پڑھ رہا ہوں کیا جس عظمت کی یعنی جو نماز کی عظمت ہے وہ اس عظمت کے ساتھ پڑھ رہا ہوں اس کے لیے شرائط ہے اس کے لیے وضو شرط ہے لیکن وضو وہ ٹھیک ہوگا جس کا پانی حلال نہ ہو رشوت دے پیسہ دے حرام دے پیسہ دے ٹوبل دے نلکے لگے ہوئے بندہ کرے وضو جب پوری دیوے دی لباس پاک ہوئے مباح ہوئے جتنا پردہ کھڑے غصبی نہ ہوئے یہ سارے جتنے بیٹھے حساب کرائے جیڑی نماز پڑھتے ہیں لیکن سارا کیا کیفیت ہے جنت سارے تیار ہیں اس لیے یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ اسے خرچ کرتے ہیں رزق صرف مال و دولت نہیں جو اللہ کی عطا ہے جو اس کی نعمت ہے جس کو اللہ نے پاور دی ہے اور وہ اس کو اللہ کی رضا کی خاطر ایک طاقتور ہے وہ کمزور کا سہارا بنے ایک اہل علم ہے وہ جو اللہ کا سہارا بنے یعنی ایک مالدار ہے وہ غریبوں سے مدد کرے یعنی جو جس کے پاس پاور ہے اس کو استعمال کر کے مخلوق خدا کی خدمت مار لگنا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون سبحان اللہ متقی وہ ہیں قبلہ توجہ جیڑا تواڈے اوتے نازل کیتا گیا نا حضور تھے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو تجھ سے پہلے انبیاء پر نازل کیا گیا اس پر بھی وبالآخرۃ هم یوقنون اور آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں آخرت کا
ادا نہیں ہوتا. مولا علی فرماتے ہیں جنت کا من قدرہا، توجہ، یعنی متقی وہ ہوتے ہیں گویا جنت کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. جنت کا من قدرہا وہ فیہا منعمون، ان کو یقین ہے گویا جنت یا نعمتوں تو لطف اندوز ہو رہے. النار کا من قدرہا گویا جہنم کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ فیہا منعمون، یعنی یہ یقین ہے گویا اس کو جہنم میں جلایا جائے. اور توجہ ہے میرے بھائیو، جب یقین ہو اس پاس جہنم ہے اس پاس جنت ہے، کیا کرے سی کیڑے پاسے میں دی جنت والے پاسے میں دی جہنم والے. ہن مر گیا تساں تھک پے. قرآن دا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. قرآن کہے وہ ہیں اللہ کی ہدایت پر بھی ہے، کامیاب لوگ بھی وہ ہیں. اور قبلہ علی میں سے فرمائے دے بہن میں دوسرا ٹائم تھوڑا پڑھے. آج کتنا پڑھنا باندھے ہو شام تک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. کل اگر زندگی رہی انشاءاللہ تو پھر دوسری نشانی شروع کریں. چھوڑو مساجد دین. اور یہ بہت عظیم مہینہ ہے ماہ محرم میں، بہت بڑے مصائب کا مہینہ، دکھ کا مہینہ. یعنی اس مہینے کی قبل عظمتیں ہیں. مولا امام حسین علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہے جو کو ساری کائنات رونی تے کہندا ہے سار کوئی نہیں حسین تیرو. حسین ایڈی عظیم ہستی ہے. زمین، آسمان، ہوائیں، فضائیں، انبیاء، مدد، جنت، نار، یعنی کوئی کائنات دی ایسی شے نہیں جیڑی اکبر دے باب بنا. قبلہ یہ عظیم ہستیاں انہاں دا معیار بھی ہے. یہ پانچ تن پاک انہاں نو اللہ نے 12 میں چھوڑا ہے نا. یہ فرمایا کل آسانکم الاجر الا المودۃ فی القربى، یہ تمام کی محبت واجب ہے. اچھا صحابہ کرام نے حضور وہ ہستیاں کون ہیں جن کی محبت ہم پر واجب ہے؟ فرمایا علی و فاطمہ وابناہما، جن کی محبت واجب ہے وہ علی ہے، وہ فاطمہ اور ان کے بیٹوں کی محبت واجب ہے. ان کی محبت واجب ہے. اس لیے میرے بھائیوں بخشے کے دہاڑے نے گناہ معاف کرو. انہاں دی محبت جو کہ سرکار ہوا ہے حبی و حبو اہل بیتی، میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت 7 مشکل مقامات پر فائدہ دے گی. مشکل مقامات جن میں پہلا موت، جب موت کا وقت آئے گا ان ہستیوں کی محبت فائدہ دے گی. مشکل ترین مرحلہ ہے موت آئے گی. اس وقت اگر موت سے آسانی چاہتے ہو تو اہل بیت سے محبت ہے. موت کے وقت جب قبر میں اکیلا سما کے سجن آوے سن، اس قبر دیا تنہائیاں تو گھبراویں تا اہل بیت دے نال محبت کر، قبر میں بھی تیری آسانیاں پیدا ہو جائیں. لکی رہنا ہوئے تا دل نہ سونے اندازی گفتگو قبر دے خود فراغ ہو تیری وسیع ہوئے. نکیر ہے نا کہ تیرا اچھے انداز ان گفتگو کرن. وہ قبر اٹھے تا عزت نال اٹھے، پل صراط تو گزرے تا عزت نال گزرے، میدانی جب میزان تے آوے تا عزت نال، حساب ہوئے تا عزت نال. وہ اتنا 7 ہستیاں دے نال یعنی عظیم ہستیاں دے نال محبت کر جنت میں نصیب. اس واسطے خرچ بڑا ہوا ہے میرا بھائی، اتنی بڑی عظیم ہستیاں، لیکن اس غم کا اندازہ کرو ساریاں معصوم ہستیاں اور سب نال جڑی دکھاں دی ابتدا ہے نا وہ زہرا ہے. اس بی بی دی زندگی تھوڑی ہے دکھ ڈھیر ہے. میں دی تھوڑے جا جملے پڑھے 2-4 جملے سنا چھڑے نا. اس بی بی دی زندگی تھوڑی ہے دکھ ڈھیر ہے. عظیم ہستی ہے کی بلا اجا وقت نہیں آیا تے وقت تو پہلے ضعیف نظر آیا. اجا وقت نہیں آیا
میرے تو پہلے دو معصوم ہستیاں ضعیف نظر، ایک محمد دی تھی جائے بی بی دی کل زندگی 18 سال دے کئی مہینے، 18 سال ضعیفی دا موسم نہیں جوانو، 18 سال این شباب دا موسم ہے، لیکن این شباب دے موسم میں محمد دی دعا مانگ دیا الہی اجل وفاتی سریہ نو میرا اللہ میری زندگی مقام تھک پئی، اللہ تھوڑی زندگی طرح میری زندگی مقام میں تھک پئی، میں اس نے بھی عرض کی تاکبرہ آج دین تک ہاں دوچی ہستی جنہیں عالم شباب ضعیف نظر ہے وہ مولا امام حسین علیہ السلام دا لخت جگر مولا سید الساجدین، مولا سید الساجدین کربلائے پاوی یتریوی سالہ دا سجاد کربلا کھا گئی شام مکا چھوڑا، کربلا کھا گئی شام مکا چھوڑا، کوئی جو پوچھیا نہ باکر دا بابا بسات کچھا ڈھیر آئے لے کہ بلا پوچھ دے ایک دفعہ ہے دس ہے دے ترائے دفعہ ہے اکبر کٹھے دے کربلا، بابا کٹھے دے کربلا، چاچا غازی کٹھے دے کربلا، لیکن سید الساجدین روگے ترائے دفعہ دن اشام اشام آیت والی شام برباد ہو گیا نرولن علی دیا دیا شام برباد چھوڑا محمد تھی قبلہ اس نے درس کیتا ہے آج دین تک نہیں سنیا کائنات کئی غریب تو غریب تھی دا پیو دنیا تو ٹھل ہوئے تے لوگ رومن تو ہٹکن آئے ہوئے کوئی نہیں ہکا میری سائن ہے جن دروازے تھے بڑے بڑے لوگ ٹھل آئے یا علی بدور نو آنکھوں کے رومن دا وقت مقرر علی کائنات بڑا بزرگ میرے آقا جس نے گھر تشریف لائن اٹھا ہے میری سائن زمین دے بائے کے رو رہے جب مولا تشریف لائن نا ساکتہ تو ہونا یا بھی تھوڑی دیر چپ کر گئے مولا دے استقبال واسطے خاموش ہے پوچھا ہے حسنین دا بابا کیویں تشریف لائے ہو فرمایا بدور لوگ آئے کھڑے نادر زہران واقعوں کوئی رو مردہ وقت مقرر تمہاری زندگی دراز ہوئے تسا سن کے رو پائے ہو بدور دے پندری کیا اثر ہویا سی جب مولا فرمایا رونی ہے میری شہر ایک مختصر کیا جملہ بی بی ارشاد فرمائے کھانا بھرا ہوئے جملہ بی بی عرض کی تھی یا ابا الحسن ما کلا مکتی بینم حسنین دا بابا میں چوکھا زندہ رہنا ہے میں کتنا زندہ رہنا ہے وہ شریف ہو جائے بی بی دیا پسلیاں ٹوٹ گئی آئے جائے دا موسر شہیدہ میں کتنا زندہ رہنا ہے انہا گوا کہ دیرے دیارے زندہ رہ سا دی ہیرو سا رات ہیرو سا میں سلمہ پوچھے کہ فاسمات یا بنت رسول اللہ محمد دی جھٹ کی پہلی بھی دے رو کے فرمایا نے میں سلمہ میں گنو درد کھا گیا بی بی کہنے صدنے کھا گئے نے بی بی فرمایا بابے دی جدائی کھا گئی ہے علی دی مظلومی مکا چھوڑ پوچھے نے ایک جڑ حسنین دا بابا میں سنائے لوگ تھوڑے دے سلام نہیں پہنے علی مولا فرمایا بطول کالیشن اور لوگوں دے بات گئی ہے صرف اینی کہ میرے دے سلام نہیں پہنے میں سلام آدھا میں کو جواب یہ صدمے آئے لکھے لکھے بین کہیں دیا میرے کل للمغیب قاتت باقی سرا صبح دلیا مسائب
میں اس نے بھی عرض کی ہے کوئی